السلام علیکم۔ رات کو میں اسنین رفیق کا ایک ولاگ دیکھ رہا تھا، وہی نیا پاکستان والے جو بھائی صاحب ہیں۔ انہوں نے رات کو جو ولاگ کیا تھا وہ مبارک زیب کے اوپر کیا تھا۔ مبارک زیب وہی جو ریان زیب کے چھوٹے بھائی ہیں۔ انہوں نے جس طرح لوٹے بنے وہ بھی لوٹا بنا، میں خود لوٹا کہہ رہا ہوں، تو اس بات کو یاد رکھیے گا۔ تو وہ کہہ رہے تھے کہ مبارک زیب نے عمران خان کے نام پر ووٹ لیا، اور وہ ان کے جو گاؤں والے باجوڑ والے ان سے کہہ رہے تھے آپ اس سے ضرور حساب لیں۔ تو مجھے ہنسی آ رہی تھی، ہنسی اس بات پر نہیں آ رہی تھی کہ اس نے دھوکہ دیا، مجھے ہنسی اس بات پر آ رہی تھی کہ حسنین رفیق بھائی صاحب نے اتنی ایک معصومانہ سی خواہش رکھی۔ حالانکہ حسنین رفیق صاحب کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ جن کو بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں، علی امین گنڈا پور، اس نے مبارک زیب سے بہت زیادہ اس پارٹی کو نقصان پہنچایا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ غدار ہے، میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ مبارک زیب نے ٹھیک کیا، بلکہ میں خود مبارک زیب کو لوٹا کہہ رہا ہوں۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ آپ اپنی غلطیوں کو نہ دیکھیں اور سارا ملبہ دوسروں پر ڈال دیں۔ علی امین گنڈا پور نے جس طرح بار بار جلسوں کی کال دی اور خود یا لیٹ پہنچے یا پھر آدھے میں چھوڑ کر واپس آ گئے، تو یہ ساری چیزیں عوام کو ڈیمورلائز کرنے کے لیے کافی تھی۔ جو مبارک زیب کا ایکٹ تھا اس نے اتنا بڑا امپیکٹ نہیں ڈالا جتنا ڈینٹ علی امین گنڈا پور کے مس ایڈونچر کی صورت میں نکلا۔ تمہارے عمران ریاض بھائی اور حسنین رفیق بھائی یہ بار بار ان کی علی امین گنڈا پور کی بلا وجہ حمایت پہ حمایت کرے جا رہے ہیں، ہمیشہ ان کی تعریفوں کے پل باندھتے ہیں، ہمیشہ ان کی تعریف ہی کرتے ہیں، ہمیشہ ان کے گن ہی گاتے ہیں۔ تو ان کو تھوڑا سا بھی نہیں نظر آتا کہ اس بندے کی، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ غدار ہے، لیکن اس بندے کی نااہلی کی وجہ سے، اس بندے کی کم عقلی کی وجہ سے یا مس مینجمنٹ کی وجہ سے جو پی ٹی آئی کو نقصان ہوا وہ بہت بڑا ہے۔ اور آپ اگر لوگوں کی نظر میں جو گرا ہوا مقام ہے اس کو دوبارہ پانا چاہتے ہیں تو لوگوں کے سامنے آ کر اپنی غلطیوں کو ماننا پڑے گا۔ جب تک آپ اپنی غلطیوں کو نہیں مانیں گے، یہ جو لوگ مایوس ہو چکے ہیں یہ دوبارہ آپ کے پیچھے نہیں آئیں گے۔ اور جس باجوڑ عوام کو آپ کہہ رہے ہیں کہ مبارک زیب سے حساب لے، تو میں تو کہتا ہوں کہ 8 فروری کو جن لوگوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا وہ لوگ بھی اپنا حساب لیں کہ ہمارے ووٹ کو کیوں ایسے ضائع کر دیا گیا۔ ہمیشہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ پاکستانی قوم نہیں نکلتی، پاکستانی قوم کا کام ہے گھر سے نکلنا اور ووٹ ڈالنا، اس کے علاوہ ان کا کوئی کام نہیں ہے۔ باقی کام آپ کے کرنے والے تھے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ پاکستانی قوم آپ کو ووٹ بھی دے، وہ پاکستانی فوج کی جگہ جا کر لڑائیاں بھی کرے اور پھر ملک کی معیشت بھی سنبھالے؟ یہ باتیں بچکانہ سی ہیں۔ عوام کا کام تھا ووٹ دینا، اور آپ نے بھی اپنے جلسوں میں یہی کہا تھا کہ عوام اس بار ہمیں ووٹ دے، پھر ہم عوام کے ووٹ کی حفاظت بھی کریں گے اور پھر عوام کو اس چیز کا ریلیف بھی دیں گے۔ لیکن آپ نے ووٹ تو لے لیا لیکن عوام کے ووٹ کی حفاظت نہیں کی۔ تو آپ میں اور مبارک زیب میں کوئی فرق نہیں۔ آپ کی پارٹی میں جتنیاں لڑائیاں چل رہی ہیں ان لڑائیوں کو اگر دیکھیں، ابھی جس طرح وکیلوں کے الیکشن ہوئے اس میں شیر افضل مروت نے اور بابر اوان نے اور اس کے علاوہ لطیف کھوسہ نے، ان ساروں نے جو حامد خان کے گروپ کا بندہ تھا، جو کہ سمجھا یہ جا رہا تھا کہ پی ٹی آئی کا، بلکہ پی ٹی آئی نے اعلان کیا تھا کہ ہم حامد خان کے گروپ کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو آپ سب نے پی ٹی آئی کے خلاف ووٹ کیوں کیا؟ عمران خان نے وکیلوں کو اپنی پارٹی کا حصہ بنایا اور وکیل اپنا الیکشن ہی ہار گئے۔ پھر شیر افضل مروت بیان دیتا ہے کہ میں سلمان اکرم راجہ ہوتا کون ہے مجھ سے جواب لینے والا۔ اسی طرح بہت سارے اور آپس میں اس طرح کے مسائل اور لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں، تو عوام کو سب سے پہلے تو ان سے حساب لینا چاہیے۔ مبارک زیب تو بہت بعد میں آتا ہے، اور مبارک زیب کا قصور تب ہوتا جب آپ کی پارٹی متحد ہوتی، آپ کی پارٹی بہت کچھ اچیو کر چکی ہوتی، اچیو کرنے کی پوزیشن میں ہوتی، ڈٹ کر کھڑی ہوتی، کسی محاذ پر کھڑی ہوتی۔ پھر مبارک زیب اگر آپ کو چھوڑ کر جاتا تو پھر اس کا قصور تھا۔ لیکن اس وقت جس طرح آپ کی پارٹی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، تو مجھے ڈر ہے کہ مبارک زیب کے علاوہ اور بہت سارے لوگ ٹوٹ نہ جائیں، کیونکہ جب کوئی جہاز ڈوبتا ہے تو اس میں بہت سارے لوگ نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، اور آپ نے اپنے جہاز میں خود ہی سوراخ کیے ہیں۔ یہ بات اب بچہ بچہ جانتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر۔